کوئی بندہ بیٹھا ہے قرآن نو سن کے سبحان اللہ کہنے والا ماشاءاللہ سارے قرآن نو سمجھن تے پیار کرن والے بیٹھے نے اللہ رب العالمین کلام پاک دے اندر فرماندن تحقیق میں تواڈے ول دو چیزاں بھیجیاں فرمایا ایک کتاب بھیجیے دوجا نور بھیجا ہے جاؤ جس تفسیر نو اٹھا دے اٹھا لو میری لائبریری دے اندر 10 جلدن دے اندر تفسیر قرطبی موجود ہے 10 جلدن دے اندر تفسیر مظہری موجود ہے انہاں دونوں مفسر قرآن نے اس آیت کے تحت یہی لکھا ہے کہ کتاب تو مراد قرآن مجید اور نور تو مراد محمد عربی دی ذات ماشاءاللہ خوشی نال بیٹھے سن دیو سنو سنو جناب حضرت اما آمنہ فرما دیا نے میرے شکم دے اندر جدو میرے محبوب دا نور آیا ہے فرمایا آمنہ دی ٹور بدل گئی آمنہ دا انداز بدل گیا ذرا میری طرف بیان کرنا او اسی سارے رات دی پونے 2 پئی بج دیے اما آمنہ دی خدمت دے اندر عرض کر دیا کہ اے اما آمنہ تیری ٹور کی میں بدل گئی عالم دنیا دے اندر جا کے سوال کر دیا اللہ دی عزت دی قسم جناب حضرت اما آمنہ فرما دیا نے جدو میں گھر تو بہر کم دی غرض نال نکل دی سی فرمایا اچانک اسمان دے اتے ایک بادل دا ٹکڑا میرے سر سے آ کے سایہ کر کے رکھدا سی سواڈے وچوں زیادہ بندے عمرے بھی کر کے آئے نے وہ بھی بندے بیٹھے جڑے حج کر کے آئے نے مکے دے اندر گرمی بھی بڑی شدت دی ہوندی ہے مکے دے اندر دھوپ بھی بڑی شدت دی اخیر دی ہوندی ہے لیکن اما آمنہ فرما دیا نے جدو میں گھر تو بہر کم دی غرض نال نکل دیا اچانک اسمان دے اتے بادل دا ٹکڑا میرے سر سے آ کے سایہ بن کے رکھ دے فرمایا میں دے جانی ہاں اے بادل دا ٹکڑا دے آندا ہے فرمایا اگر بے جانی ہاں اے بادل دا ٹکڑا میرے بے آندا ہے فرمایا اگے آنیا اے بادل دا ٹکڑا اگے آ جاندا ہے فرمایا پیچھے آنیا اے بادل دا ٹکڑا پیچھے آ جاندا ہے اللہ دی عزت دی قسم لوگوں سنو میں چشتی دا وجدان انج کہندا ہے اے اسمان دا بادل دا ٹکڑا بھی کہندا ہوئے گا اے آمنہ اسی جری تیری عزت پہ کر دیا اسی جرا تیرا احترام پہ کر دیا انجے نہیں پہ کر دے مکے دے اندر عورتوں دے بڑیاں لگیاں پھر دیاں نے لیکن اسی اس طرح کسے دا عزت دے تعظیم نہیں کر دے آئے آمنہ اسی جری تیری عزت دے تعظیم پہ کر دیا اس واسطے پہ کر دیا کیونکہ تو جناب حضرت محمد دی ماں بنر والی ہے اپنے نبی تے نبی دی اماں دی شان اچھی کرنے واسطے آنکھو چیار سبحان اللہ جرا جاگدہ بیٹھا ذرا جاگ کے آنکھیں انج نہیں ذرا سینے دا زور لا کے آنکھوں سارے اللہ اکبر کبیرہ قبلہ قادری صاحب شہر اہل سنت جرا جملہ میں چشتی نو خوش کر کے رکھ دیندہ ہے میں انہاں دی سماعتاں دی نظر پیا کردہ تے تواڈے چہرے پڑھنے نے لوگوں جناب حضرت اما آمنہ فرما دیا نے جدو میرے محبوب دا نور مبارک میرے شکم اطہر دے اندر آئے فرمایا میں جس بازار وچوں گزر دی سی تین تک خوشبو ختم نہیں سی ہوندی فرمایا جس پہاڑ دے نالوں گزر جانا اس پہاڑ وچوں تین دن تک خوشبو ختم نہیں ہوندی اے مسئلہ تے تواڈے بچے نو یاد ہے وڈیاں نو یاد ہے بزرگاں نو یاد ہے جدو میرے محبوب اپنی ماں دے شکم اطہر دے اندر آئے آپ دے والے دے گرامی جناب حضرت عبداللہ اس دنیا تو پردہ فرما گئے آپ دا وصال مبارک ہو
گیا، یعنی کہ اما آمنہ بیوہ ہو چکیاں نے۔ ذرا میرے ول دھیان کرنا یارو، اما آمنہ دے دور دے اندر جڑا دین سی، جڑی شریعت سی، اس شریعت دا یہی قانون سی کہ جڑی عورت بیوہ ہو جاوے، بیوہ عورت خوشبو نہیں لا سکتی جتنا دن عدت دے دن ہوندے سی۔ اج تیرے میرے نبی دی شریعت بھی یہی فتویٰ لا دیے کہ 4.25 مہینے جڑی عورت بیوہ ہو جاوے، خوشبو نہ لاوے، اپنے خامن دا سوگ مناوے۔ اج تیرے میرے نبی دی شریعت دا بھی یہی فتویٰ ہے، اردو دے دین دا بھی یہی فتویٰ سی۔ ہن اما آمنہ دا حال کیے ہو تے بیوہ چکیاں نے، پر جس بازار وچوں گزر دیاں نے 3 دن تک خوشبو ختم نہیں ہوندی۔ جس پہاڑ دے نالوں گزر دیاں نے لوگوں 3 دن تک خوشبو نہیں جاندی۔ اے مکے دے سارے لوگ جناب حضرت عبد المطلب دی خدمت دے اندر آئے، آ کے شکایت کر دل آئے عبد المطلب، یار تیری نو بڑی مہنگی خوشبو لاندی ہے، بلکہ ساڈا دین اجازت نہیں دیندا، ساڈی شریعت اجازت نہیں دیندی۔ اپنی نوح نو منع کر، اپنی بہو نو منع کر کہ اتنا مہنگی خوشبو لاؤ کے نہ نکلی کرے۔ جس بازار وچ گزر دیے 3 دن تک خوشبو ختم نہیں ہوندی۔ جس پہاڑ دے نالوں گزر دیے ان دے وچوں 3 دن تک خوشبو ختم نہیں ہوندی۔ جناب حضرت عبد المطلب اما آمنہ دے کمرے دے اندر تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا آمنہ اپنے ابے عبد المطلب دی گل سن۔ جدو اما آمنہ قریب آیا، جناب حضرت عبد المطلب نے سر سے شفقت دا ہاتھ رکھی ہے، لوگوں شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی آمنہ، اے مکے دے لوگ سارے تیری شکایت پہ کر دے، اے مکے دے لوگ کہہ دے آمنہ بڑی مہنگی خوشبو استعمال کر دیے، جس راہ تو گزر دیے 3 دن خوشبو ختم نہیں ہوندی۔ جس پہاڑ دے نالوں گزر دیے اس پہاڑ وچ 3 دن تک خوشبو ختم نہیں ہوندی۔ جڑا جملہ میں چشتی نو خوش کر کے رکھ دیندا ہے، اگر جناب دا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے پھر سبحان اللہ دی کنجوسی نہ کری، میں ایمان دی طاقت نال جناب نو جملہ دے رہا۔ جناب حضرت عبد المطلب نے جدو سوال رکھیا، لوگوں اما آمنہ دے اکھا وچوں اتھرو آئے نے، رو کے عرض کر دیے آئے ابا عبد المطلب، مینوں پیدا کر والے بے نیاز رب دی قسم ہے، جدو دی میں بیوہ ہوئی آج تک میں خوشبو لان دی ہمت نہیں کی تھی، آج تک میں خوشبو نہیں لئی۔ آئے ابا عبد المطلب اگر حقیقت دے اندر صحیح بات پوچھ دے، صحیح بات اے ہے میں خود آپ پریشان جدو میں بند کمرے دے اندر ہونی بند کمرے دے اندر آ کے میں تھوک سٹ دیا، میری تھوک وچوں کئی دن خوشبو ختم نہیں ہوندی، میرا کمرہ ہر ویلے خوشبو نال معطر رہندا ہے۔ لوگوں سنو اما آمنہ فرما دیا نے، اے ابا عبد المطلب، اے جری ہر طرف خوشبو پہ پھیل دیے، جری کئی دن خوشبو ختم نہیں ہوندی، این دے اندر کوئی آمنہ دا کمال نہیں۔ جدو دا اے بچہ میرے پیٹ دے اندر آئے، اے سارا دا سارا اس محمد عربی دا کمال ہے۔ کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، حضور کی آمد، حضور کی آمد۔ یقین کرو جد اچھا صحیح گل پوچھو نا، جس ویلے دی محفل شروع ہوئی ہے مینوں شہر اہل سنت خوش بھی ہون لگ دے پہنے، کیونکہ انہاں دی طبیعت دے مطابق انہاں نو غذا مل رہی ہے، انہاں نو پتہ ہے حضور دا میلاد انج کریندا ہے۔ ہاں جس مقصد واسطے تسی خرچہ کیتا ہے میں اس مقصد نو بیان کر رہا ہاں۔ اسے واسطے میں کسی گدا اپنے ذوق نو جوان کرن واسطے میں پڑھدا رہنا، شاید آخری اشعار پڑھ رہا ہوں۔ دو جہاں کے
والے کا دو جہاں پہ سایہ ہے یا ہے دو جہاں کوئی منع نہیں ہے جنہیں شامل ہو سکتے ہو جاوے تو انہیں جو جنہیں خوش بخت بندہ بیٹھا شامل ہو کے پڑے دو جہاں کے والے کا دو جہاں پہ سایہ ہے ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے نور نور تلوے کیسے پیارے جلوے ہیں نور نور کیسے جلوے ہیں کیسے پیارے جلوے ہیں چاند ان کے جلووں کی بھیک لینے آیا ہے دو جہاں پتہ نہیں تسی کسے بیٹھ کے بیٹھے سن دے ہو ذرا جاگ کے اے جملہ شاید آخری جملہ ہوئے خدا واسطے ذرا جاگ کے سنی اللہ دی عزت دی قسم نبیاں دے امام دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر محفل سجا کے بیٹھے نے حضور دے صحابہ جمع غفیر کثرت دے نال بیٹھے نے تے صحابہ کرام آپس دے اندر بیٹھے کہندے یار جناب حضرت آدم دی بڑی شان ہے رب نے جناب حضرت آدم نو آدم خلیفۃ اللہ بنائے آدم دی بڑی شان ہے انہاں دے وچوں ایک صحابی بولے ہے کہ یار آدم دی بھی بڑی شان ہے لیکن جناب نوح دی بھی بڑی شان ہے رب نے انہوں نوح نجی اللہ بنایا ہے انہاں دے وچوں ایک صحابی بولے ہے یار نوح دی بھی بڑی شان ہے ابراہیم دی بھی تے گھٹ شان نہیں نا ابراہیم او ہے جنہوں رب نے خلیل اللہ بنائے انہاں دے وچوں ایک صحابی بولے ہے کہ یار اسماعیل دی بڑی شان ہے رب نے انہوں ذبیح اللہ بنائے انہاں دے وچوں ایک صحابی بولیا ہے کہ یار سارے نبیاں دی شان اچھی ہے لیکن عیسیٰ دی بڑی شان ہے رب نے انہوں عیسیٰ روح اللہ بنائے اتنا دیر دے اندر میرے نبی صحابہ کرام دے مجمع دے اندر تشریف لے آئے صحابہ کرام اہی ذکر بیٹھے کر دن نبیاں دے امام نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے تو پہلے کی بیٹھے کر دے سی عرض کر دے نہیں یا رسول اللہ ایک کہن لگیا میں کہندہ بیٹھا سی کہ آدم دی بڑی شان رب نے انہوں خلیفۃ اللہ بنائے محبوب کائنات نے فرمایا دوجے کلو پوچھیا تو کی بیٹھا کہندہ سی حضور میں کہندہ بیٹھا سی نوح دی بڑی شان ہے کیونکہ اے نوح نجی اللہ ہے تیجا کہندہ حضور میں کہندہ بیٹھا سی ابراہیم دی بڑی شان ہے کیونکہ اے خلیل اللہ ہے چوتھا کہندہ حضور میں اے بیٹھا کہندہ سی کہ اسماعیل دی بڑی شان ہے کیونکہ اے اسماعیل ذبیح اللہ ہے تے بھور کہندہ حضور میں بیٹھا کہندہ سی کہ عیسیٰ دی بڑی شان ہے کیونکہ اے عیسیٰ روح اللہ ہے ہن ذرا میرے والوے کھڑا نبیاں دے امام نے تمام صحابہ کرام نو اپنی طرف متوجہ ہو کے مخاطب ہو کے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو کوئی آدم خلیفۃ اللہ ہوئے گا کوئی نوح نجی اللہ ہوئے گا کوئی ابراہیم خلیل اللہ ہوگا کوئی اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا کوئی عیسیٰ روح اللہ ہوگا فرمایا اے میرے صحابہ میرے ول تکو میں کون فرمایا آنا محمد حبیب اللہ میں اپنے رب دا بھی حبیب اللہ ماشاءاللہ
اتنے ساڑھے ننے منے بچیاں دا ذوق ہے، پتہ نہیں وڈیاں دا ذوق، سبحان اللہ۔ یقین کرو میں ویسے تو خوش آمد نہیں کر رہا، تسی بڑی خوبصورتی نال سنیا ہے یقیناً، ہاں جی ہاں نہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی نال سنیا ہے، اور پوریاں اس بابرکت محفل دیاں برکتاں وہی بندہ سمیٹ کے جائے گا جرا بندہ اجتماعی دعا دے بھی شامل ہوئے گا۔ ٹھیک ہے انہوں نے ثواب ملے ہے، انہوں لوگوں نے انہوں دوستوں نے بھی ملے ہے، جنہیں ابتدا تو ہے کچھ حصہ بیٹھن پھر چلے گئے، برکتاں انہوں نے بھی ملنیاں نے، لیکن ساری پوری محفل دیاں برکتاں اس بندے نو نصیب ہونیاں نے جرا اول تو لے کے اجتماعی دعا تک بیٹھا رہا ہے۔ ہن میرا خیال دے ہے کیونکہ وقت بہت زیادہ بیت چکے ہیں، جرا حضور دا میلاد ہوندے نا اندے سنن واسطے تقریباً ہون بھی میں پونا گھنٹہ بیان کر گیا، لیکن تواڈا ذوق انجے ہے کہ 10 منٹ ہی گزرے نے، کیونکہ بیان جرا ہوندے نا وہ ہوندے ٹائم نال، ٹائم ہوئے گھڑیاں ہومن بندے دے چہرے حشاش بشاش ہومن، ہون بھی تواڈے چہرے حشاش بشاش نے، لیکن میں تانوں مزید تھکانا نہیں چاہتا، انہاں لفظاں دے میں تواڈے کولوں اجازت چاہنا، اللہ تعالیٰ یہی لفظ تواڈے تے میرے واسطے بخشش دا سامان بنا دے وے۔ قبلہ نقیب محفل شیخ اپنا حضرت علامہ مولانا قاری